ملک میں مارشل لا لگانا بغاوت، معذور جنوبی کورین صدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یون سیکیول کو 1000 سے زائد اہلکاروں نے ان کی سرکاری رہائش گاہ سے تحویل میں لیا۔ معطل صدر کے حامیوں کی جانب سے مزاحمت کرنے والوں کو حراست میں لینے کا انتباہ۔ معاشی صورتحال میں مزید بہتری کی امید، عالمی بینک نے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کے لیے $20 ارب کی منظوری دے دی۔ غذائی تحفظ کو مضبوط بنانا، خواتین تک مائع حمل کی رسائی، سیلاب اور دیگر آفات اور خطرات سے نمٹنے کے لیے اہداف مقرر، 75 ملین افراد فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ملک بھر میں سخت سردی سے عوام بے حال، سندھ اور پنجاب میں موٹر ویز پر آج بھی دھند کے ڈیرے، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم مزید سرد، اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں یکبستہ ہوائیں، بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری متوقع، کراچی میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ ضلع گرم کی صورتحال میں بہتری، کئی روز کا انتظار ختم، اشیاء خورونوش کے مزید 25 ٹرک علاقے میں پہنچ گئے، علاقہ مکینوں نے لاکھوں کی آبادی کے لیے سامان ناکافی قرار دے دیا، حکومت سے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ، آٹا گیس نہ ہونے سے تندور بند، پولیس سمیت سیکیورٹی فورسز کی نگرانی جاری، انتظامیہ کی ٹیمیں بھی موجود۔ عوام اور فوج میں گہرا رشتہ، متحد ہوں گے تو صورتحال بہتر ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں ہو رہا، فتنہ الخوارج کے ملک کے کسی بھی علاقے میں عملداری نہیں، صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ ہماری پالیسی صرف پاکستان، ریاست ہے تو سیاست ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے گفتگو۔ قومی خزانے کی بچت، گردشی قرضہ ختم، بجلی کی قیمت میں بھی کمی، وزیراعظم نے قوم کو خوشخبریاں سنا دیں، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے، آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں اور اہم محکمے ضم کرنے کی منظوری۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ بڑی کامیابی ہے، 2018 جیسے پرامن حالات واپس لائیں گے۔ وزیراعظم کا کرم میں امن کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ نیشنل ایکشن پلان دینی مدارس کے خلاف ہے، اسے کیسے قبول کر لوں؟ مدارس اور علماء پاکستان کی وحدانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بہاڑی میں خطاب، کہا ملک میں تعصبات پیدا کرنے والے علماء نہیں سیاستدان ہیں، جذباتی ماحول میں ہماری معقول آواز بھی پسند نہیں آتی۔ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں، حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی کشمکش میں مبتلا۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس آج ہوگا، اسپیکر ایاز صادق صدارت کریں گے۔ اجلاس دن 1:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں ہوگا۔ پی ٹی آئی نے جیلوں میں بند پارٹی رہنماؤں کی رہائی اور 9 مئی 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ القادر یونیورسٹی میں خان صاحب کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اتنی آگہی نہیں ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن کو، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت النبوی اس کا مین آبجیکٹیو تھا، اس میں تعلیم دی جائے۔ اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم ان کی سیرت نبوی کو سیکھنے کے لیے ہم القادر یونیورسٹی جائیں گے۔ ملک میں پل پل بدلتی سیاسی صورتحال، مذاکرات کے ماحول میں الزامات کی بوچھار، سینٹ میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ملک میں سیاسی استحکام آیا، نہ ہی معیشت بہتر ہوئی۔ تاثر ہے بانی نے 190 ملین پاؤنڈ کھائے۔ القادر یونیورسٹی بنانے کا اصل مقصد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعلیم دینا ہے، مگر بانی پی ٹی آئی پر کیس بنایا گیا۔ یہ کس منہ سے پی آئی اے کے نام لیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہری ہوا بازی کی صنعت کو، پی آئی اے کو کئی 100 ارب کا نقصان پہنچایا۔ یہ وہ نالائق ہیں، یہ وہ نااہل ہیں جنہوں نے پاکستان کی قومی ایئر لائن کا بیڑا غرق کیا۔ تو جناب شبلی صاحب سن لیجئے، چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ چکی ہے۔
سابق حکومت کے دور میں چوری اور ڈاکہ ڈال کر پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا، یہ اسلامک ٹچ یہاں کام نہیں آئے گا۔ سینیٹر احسن اقبال کا جواب، کہا کہ ایک شخص نے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ پیسہ اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، یہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا۔ حیران ہوں کہ ان کو آج پی آئی اے کا درد جاگ گیا، قومی ایئر لائن تباہ کرنے پر ان کے خلاف تحقیقات ہوں گے۔ اختلافات ختم، مذاکرات کامیاب ہونے کی امید۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات ملکی سیاسی نظام کے لیے بہتر، بانی پی ٹی آئی آگ لگانے کے لیے نہیں باہر آئیں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کہنا تھا کہ 4 ماہ کے اندر مینڈیٹ پر فیصلہ کیا جائے، عدالتی فیصلے کا تعلق مذاکرات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مذاکرات کے ساتھ جو ان کی وابستگی یا ان کی جو نیت ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال دیتے ہیں۔ اگر جب بھی کہیں پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہاسٹیلٹیز جو ہے نا وہ سیز ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی فائرنگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بند کر دی جاتی ہے۔ تحریک انصاف غیر سنجیدہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے مشورہ۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات میں کامیابی کے لیے سیز فائر کرے، قومی اسمبلی کا تقدس پامال کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس قیمت پر ہم کیسے بات چیت میں آگے بڑھیں گے؟ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو فریقین جارحیت بند کر دیتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واوڈہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 جنوری کے بعد پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں مکان کے واش روم سے بچے کی لاش برآمد، شناخت 14 سالہ سفیان کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق متوفی بچہ علاقہ کونسلر احمد بادشاہ کا بیٹا ہے۔ والد کے مطابق بچہ اسکول سے آ کر کپڑے بدلنے بیت الخلا گیا اور گیٹ لاک ہو گیا۔ کافی دیر بعد گیٹ کھول کر دیکھا تو بچے کی لاش بیت الخلا کے فرش پر پڑی تھی۔ کراچی سے مبینہ اغوا 7 سالہ سارم تاحال بازیاب نہ ہو سکا، والدین اور اہل خانہ 8ویں روز بھی سراپا احتجاج۔ ایس ایس پی سینٹرل کے آفس کے سامنے مظاہرہ، اہل خانہ نے کہا کہ اغوا کاروں نے 5 لاکھ روپے تاوان طلب کیا ہے، پولیس تفتیش میں سست روی دکھا رہی ہے، اہل خانہ کا الزام۔ کراچی کورنگی بیٹا چورنگی کے قریب گیس لائن میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ بجھائی، گیس کمپنی کی جانب سے علاقے میں گیس کی سپلائی منقطع کر دی گئی۔ کراچی کی سڑکوں پر خون کی ہولی جاری، لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل کو رون دیا، حادثے میں متوفی حسین بخش جاں بحق، حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا۔ گڑھی یاسین میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ تھانہ غلام شاہ کے حدود رتو ڈیرو جیکب آباد روڈ پر حادثے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق، پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ برطانیہ کے انسداد بدعنوانی کی وزیر اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی بھانجی ٹیولپ صدیق سنگین الزامات پر مستعفی۔ ٹیولپ کے خاندان پر بنگلہ دیش میں انفراسٹرکچر کے اخراجات سے 3.9 ارب پاؤنڈ غبن کا الزام ہے۔ ٹیولپ حسینہ واجد کے اتحادیوں سے منسلک جائیدادوں کے استعمال کی سخت جانچ پڑتال میں مطمئن کرنے میں ناکام رہیں۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کی ڈرافٹنگ، پلیٹینم کیٹیگری میں مہنگے ترین کھلاڑی ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کا حصہ، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مارک چیپمن کو چن لیا، ٹام کوہلر کیڈمور پشاور زلمی سے جڑ گئے، ملتان سلطانز کے حصے میں مائیکل بریزویل آئے، اسلام آباد یونائیٹڈ نے میتھیو شارٹ سے ناتا جوڑ لیا، کراچی کنگز کے لیے نیوزی لینڈ کے ایڈم ملن اور وائلڈ کارڈ پر عباس آفریدی کا انتخاب۔ اور میں چھوٹی سی ایک بچی ہوں پر کام کروں گی بڑے بڑے، بلوچستان کے ضلع کچھ کی 12 سالہ سمک بلوچ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، منفرد انداز میں مقامی دان کو گانا گا کر سب کے دل جیت لیے۔